السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین. پیارے ناظرین، آج جو نسخہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بھی الحمدللہ بڑا ہی آزمودہ دعا خانے پر چلایا جانے والا نسخہ ہے، اور الحمدللہ اس کے فوائد بھی، اس کے رزلٹ بھی 100% ہے. آج کا جو نسخہ ہے یہ یورک ایسڈ والے جو مریض ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. گوشت خوری کرنے سے بھی کچھ لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یا کچھ کو تو وراثت میں یہ بیماری ملتی ہے یورک ایسڈ والی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ یہ نسخہ 1 ماہ تک مسلسل استعمال کریں گے تو 1 ماہ کے بعد اپنا یورک ایسڈ چیک کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعائیں دیں گے. تو پیارے ناظرین، نسخہ کی طرف چلتا ہوں. کاغذ اور پینسل پکڑ لیں. یہی گزارش کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ چیزیں خالص لیا کریں. اگر چیزیں خالص نہیں ہوں گی، ناقص ہوں گی، ایک تو آپ کے پیسے کا ضیاع ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناقص چیزوں کی وجہ سے اس جو چیزیں ہوں گے اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ کی صحت پر منفی ہوں گے. تو کسی اچھے پنسار سے چیزیں اچھی لیں گے تو فائدہ بھی آپ کو الحمدللہ اس کا 100% ہوگا. نسخے معیاری ہوتے ہیں اور تجرباتی ہوتے ہیں جو آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں، تو ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں. تو پیارے ناظرین، چیزیں نوٹ فرما لیں. سب سے پہلے آپ نے سونڈ لینی ہے، پھر آپ نے سنا مکی لینی ہے، پھر آپ نے کالی مرچ اچھی والی موٹی سی لینی ہے، سرنجاں شیریں آپ نے لینی ہے، سکمونیاں آپ نے لینا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے. مثال کے طور پہ 2 تولہ تمام چیزیں، یا 5 تولہ زیادہ بنانا ہے تو 5 تولہ تمام چیزیں آپ لے لیں. اب ان کو آپ نے الگ الگ کوٹ لینا ہے، باریک پاؤڈر بنا لینا ہے. تو آپ نے ان تمام چیزوں کا جب یہ پاؤڈر بن جائے تو کوار گندل کے رس سے، جو کوار گندل اکثر لوگ گھروں میں بھی اگاتے ہیں، یا کسی نرسری سے آپ کوار گندل لے آئیں، اس کا گدا نکالیں تو اس گدے کے جو رس ہے نکلے گا، اس سے آپ نے اس کی حبی ناخودی گولیاں آپ نے بنانی ہیں. تو اس کی جو خوراک مقدار ہے وہ آپ نے 1 گولی صبح اور 1 گولی شام ہمراہ نیم گرم پانی کے آپ دیں گے تو آپ کو فائدے بھی ہوں گے، آپ دعائیں بھی دیں گے. تو پیارے ناظرین، اگر آپ سے یہ نسخہ نہ بنتا ہو تو میرے دعا خانے پر تیار شدہ نسخہ بھی یہ مل جاتا ہے. تو میرا نمبر نوٹ فرما لیں: 034341674776. اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین.